نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم ثم صل عليه. آپ کے شہر میں قائم یہ ادارہ دار التوحید والسنہ اللہ کرے اس پر کبھی بھی خزاں کا موسم نہ آئے. آمین آمین. اور اللہ اس ادارہ کو قیامت کی صبح تک قائم اور دائم رکھے. آمین. فارغ ہونے والے علماء ان کے خاندان یقیناً خوش قسمت ہیں. لیکن میں فارغ ہونے والے ان عزیزوں سے کہوں گا کہ یہ جو دستار تمہارے سروں پہ رکھی گئی ہے
یہ کپڑے کی دستار نہیں، ایک وزنی پہاڑ رکھا گیا۔ اللہ آپ کی مدد کرے اور آپ اس بوجھ کو اٹھانے میں کامیاب ہو جائیں۔ کریں حدیث کی کتب کو پڑھیں تو یہ حقیقت نکھر کے سامنے آتی ہے کہ اللہ رب العزت نے اور اس کے محبوب پیغمبر نے لوگوں کو یہ حکم دیا کہ مسائل میں، مشکلات میں، دکھوں میں، بیماریوں میں، غموں میں اور تکلیفوں میں مبتلا ہو کر غائبانہ پکارنا ہے تو صرف اللہ کو پکار۔ قرآن نے بھی یہی کہا اور میرے آقا نے بھی امت کو یہی پڑھایا۔ مانگنا ہے غائبانہ تو صرف کس سے مانگنا؟ سوال کرنا ہے غائبانہ تو صرف کس سے کرنا ہے؟ یہ جو میں غائبانہ کی قید لگا رہا ہوں، یہ کیوں لگا رہا ہوں؟ ایک مغالطے کو دور کرنا چاہتا ہوں۔ ہر پکار عبادت نہیں بنے گی۔ ایک آدمی وہاں گیٹ سے باہر جا رہا ہے، میں اسے یہاں سے پکار رہا ہوں، یہ پکار عبادت بنے گی؟ نہیں بنے گی۔ ایک آدمی کو میں موبائل کے ذریعے بات کر رہا ہوں، یا اپنے مرشد کو جو کراچی میں بیٹھے ہوئے ہیں میں ان کو کہہ رہا ہوں کہ میں بیمار ہوں، میرے واسطے دعا کرو، ناجائز ہے؟ شرک ہے؟ ہر پکار عبادت نہیں بنے گی، وہ پکار عبادت بنے گی جو غائبانہ ہو۔ تو سا گونگے ہو سارے یا میں قبرستان آ گیا؟ غائبانہ کیا ہے؟ اسے بالکل چٹکی میں حل کر دیتا ہوں۔ کوئی یہ نہیں کہ آدھے گھنٹے کی تقریر کروں گا تو غائبانہ کی تفسیر کروں گا، نو، ایک چٹکی میں حل کر دیتا ہوں۔ غائبانہ پکار یہ ہے کہ جس کو میں پکار رہا ہوں میں اس کو نہیں دیکھ رہا اور وہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ یہ کیا ہوگی؟
بغیر کسی وسائل کے، اسباب کے، ذرائع کے، مشینری کے، وہ ہر جگہ سے میری پکار کو سنتا ہے۔ یہ پکارنا عبادت کی سب سے اعلی قسم ہے۔ اور عبادت کس کی ہونی چاہیے؟ لا الہ الا اللہ۔ یہ جو ہمارے دوست کہتے ہیں لوگوں کو ان کے عقائد خراب کرتے رہتے ہیں کہ بی بی سی لندن میں بندہ بیٹھا ہوا ہے، وہاں سے خبریں پڑھ رہا ہے، منڈیالہ تیگا میں ہم نے ریڈیو کھولا تو بی بی سی کی آواز آنے لگی۔ وہ لندن میں آواز منڈیالہ تیگا، تو لوگ کہتے ہیں ہاں جی ہاں آواز تو پھر ریڈیو کی آتی ہے۔ تو پھر مولانا فرماتے ہیں ایڈا سارا آلہ، اس سے ایڈی طاقت ہے تے بزرگاں چ ایڈی طاقت بھی نہیں۔ اب پڑھے لکھے لوگ ہیں، انہوں نے سوچنا سمجھنا کچھ نہیں ہوتا۔ وہ کہتے ہیں ہاں جی ریڈیو کی آواز لندن کی یہاں، یہ موبائل ہے چھوٹا سا آلہ ہے، جدے میں بندہ بول رہا ہے، منڈیالہ تیگا میں سن رہا ہے، منڈیالہ کی آواز، جدے کی آواز، نہ کوئی تار، اس سے ایڈی طاقت ہے تے بزرگاں چ ایڈی طاقت بھی نہیں کہ وہ ساڑیاں پکارا سن لین، ساڑیاں صداواں سن لین۔ بندیالوی کہتا ہے مولانا آپ کی یہ دلیل بودی دلیل ہے، اس دی بنیاد ہی کوئی نہیں، اسے میں صرف ایک پھونک سے اڑا دوں گا، صرف ایک پھونک سے۔ میں کہتا ہوں میں ریڈیو دے سیل کھسکا دینا، تو بی بی سی بلا، میں بجلی دا سوئچ آف کر دینا، تو ٹی وی وکھا۔ اس کی مثال دوں گا تو اپنی جماعت کی بھی نمائندگی کروں گا، میں اس دی روح کڈ لینا۔ کیا ہے؟ اللہ اکبر بھی اللہ دا ذکر ہے تے سبحان اللہ بھی، وہ بجائے نعرے مارن دے اے ٹھیک نہیں بے سبحان اللہ آکھ چھڑے، ذکر تو ہو گیا نا، وقت تھوڑا ہے نا۔ میں اس دی روح کڈ لینا، سم بیٹری بلا، یہ اسباب کے تحت ہے میاں، یہ وسائل کے تحت ہے، یہ ذرائع کے تحت ہے، یہ شعاؤں کے تحت ہے، اور رب سنتا ہے بغیر اسباب کے۔ وہ پکار عبادت بنے گی۔ میرا مرشد کراچی بیٹھا ہے، میں موبائل کے ذریعے بات کرتا ہوں، جائز۔ مرشد جی میرے واسطے دعا کرو میں بیمار ہوں، جائز۔ درمیان میں موبائل نہیں ہے، میں منڈیالے میں بیٹھ کے مرشد کو کہتا ہوں مرشد جی، وہ کراچی میں ہے، مرشد جی میں بیمار ہوں، میرے واسطے دعا کرو۔ عقیدہ میرا یہ ہے کہ بغیر کسی مشینری کے، وسائل کے، ذرائع کے، کراچی میں بیٹھا ہوا مرشد میری اس گفتگو کو سنتا ہے، یہ جائز کہ ناجائز؟ تسی مردیاں نو روندے پھر دے ہو، اتھے زندے دی گل آ گئی، وہ زندہ ہے، کراچی میں بیٹھا ہے تو بغیر اسباب کے میری بات کو نہیں سن سکتا۔ یہی سکھایا قرآن نے، قال ربکم ادعونی، تمہارا رب کہتا ہے مجھے پکارو، استجب لکم، میں تمہاری پکاروں کو قبول کرنے کی صلاحیت رکھتا ہوں۔ یہ نہیں کہ میں تمہاری ہر پکار قبول کرتا ہوں، نہ، ہم سینکڑوں دعائیں مانگتے ہیں قبول ہو، نہیں ہوتی۔ میں پکاروں کو قبول کرنے کی صلاحیت رکھتا ہوں، مجھے پکارو۔ قال ربکم ادعونی استجب لکم ان الذین
یستکبرون عن دعائی، بولو تو صحیح، جنہوں آندا جو تے بولو، انہاں جٹاں نوں تے میں سمجھانا۔ پہلے جو پکار کا ذکر تھا، تمہارا رب کہتا ہے مجھے پکارو، تو آیت کے آخر میں یہی کہنا چاہیے تھا نا، ان الذین یستکبرون عن دعائی، جو میری پکار سے منہ موڑتی ہیں۔ نہیں کہا، نہیں کہا، نہیں کہا، شروع میں کہا مجھے پکارو، اور آخر میں جا کے کہا ان الذین یستکبرون عن عبادتی۔ میرے رب نے بتایا یہ مصائب میں جو پکارنا ہے نا، اسی کا نام عبادت ہے۔ اور تم نے کلمے میں کہا تھا لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا عبادت کے لائق کوئی۔ قرآن کی میں نے صرف ایک آیت پڑھی، آقا کا ایک فرمان پڑھنا چاہتا ہوں، مان لا تو آقا، پھر صلی اللہ علیہ وسلم بھی کہہ دیں۔ فرمان جو ہے اس کا آدھا ترجمہ میں کروں گا، آدھا آپ کریں گے، ونڈ لے بھی، سوکھا سوکھا میں، اوکھا اوکھا میں کراں گا تے سوکھا سوکھا تسی کرو۔ میرے آقا نے فرمایا تم میں سے ہر آدمی سوال کرے، تم میں سے ہر آدمی مانگے ربہ، بولو بولو کرو مانا، حاجتہ کلہا، کرو مانا، بڑا آسان ہے۔ سرگودے دے مقتدیاں نو میں ساری آیتاں پڑھا چڑی ہیں، اب میں ان سے ترجمہ کرواتا ہوں جمعے کے دن۔ چاہیے کہ تم میں سے ایک ایک مانگے اپنے رب سے حاجتہ کلہا، اپنی ہر حاجت، ہر حاجت۔ کیسا کریم ہے جی، دیتا بھی ہے، مانگنے کے طریقے بھی سکھاتا ہے۔ سورۃ فاتحہ میں نہیں سکھایا کہ اپنی حاجت سے پہلے میری تعریفیں کرو؟ دیتا بھی ہے، طریقے بھی سکھاتا ہے۔ ورنہ تو بڑے بڑے سرمایہ دار، تاجر، مل آنر، پیسوں والے دینے لئی موت پوندی ہے، تے جداں کوئی محتمم صاحب تے خطیب صاحب تے انجمن دے بندے اس تاجر کول پہنچن نا، تے تاجر نو سمجھ آوے بھئی مولوی صاحب آ گئے انہاں چندہ منگنا، وہ پہلے ابتدا کرے گا مولانا آج کل کوئی کاروباری حالات ٹھیک نہیں، او مولوی صاحب آدھن بھئی اس نو کچھ دے کے جاؤ، یہ بیچارہ مردہ پہ آئے تھے بازار ہے۔ دیتے ہوئے تو بندے پریشان ہوتے ہیں، وہ دیتا بھی ہے، مانگنے کے طریقے بھی بتاتا ہے۔ اپنی ہر حاجت اپنے رب سے مانگو، حتی شسع نالہ اذا انقطع، سبحان اللہ۔ مل آنر ہونا، مل آنر، ارب پتی، اور کوئی بندہ اس نو جا کے کہے ایک پا چینی میں منگن آیا، تو مل آنر کرے گا تو میری بےزتی کیتی، ایک پا چینی تے میرے کو لا گیا منگن، میں ارب پتی۔ وہ خلاق عالم، مالک الملک، سارے خزانوں کا مالک، وہ کہتا ہے اپنی ہر حاجت اور ضرورت مجھ سے مانگ، مجھ سے مانگ، حتی شسع نالہ اذا انقطع، یہاں تک کہ تیری جوتی کا تسمہ ٹوٹ جائے تو وہ بھی مجھ سے مانگا کر۔ حتی شسع نالہ اذا انقطع فإنہ، اگلی بات میرے آقا نے کتنی نتھری ہوئی توحید سکھائی میرے آقا نے امت کو، خدا دی قسم کتنی نتھری ہوئی توحید سکھائی۔ فإنہ
इल्लम युयस्सिर हो लम यतयस्सर, लम यतयस्सर। मुझे काबा के रब की कसम है, अगर वो रब तुझे जूती का तस्मा न देना चाहे तो कायनात मिलकर तुझे जूती का तस्मा भी नहीं दे सकती, नहीं दे सकती। कुरान ने भी यही कहा कि मांगना है तो किससे, सवाल करना है तो किससे, हाजात में पुकारना है तो गायबाना किसको, मुसीबतों में, दुखों में, तकलीफों में पुकारना सिर्फ अल्लाह को है। लेकिन क्यों, सवाल पैदा होता है ना, अंबिया को ना पुकारें, फरिश्तों को ना पुकारें, औलिया को ना पुकारें, बुजुर्गान दीन को ना पुकारें, तुझ ही को पुकारें, क्यों, इसकी कोई दलील? फरमाया दलील ये है कि मालिक मैं हूं। इसकी दलील क्या है? मालिक मैं हूं, कादिर मैं हूं, कदीर मैं हूं, मुक्तदिर मैं हूं। मंडियाला तेगा दे लोग अगर थोड़े जे अपने बाजू शाजू बाहर कढ़न, इत्थे एक जुमला आखना चाहता, मुझसे मांगो, मुझसे मांगो, मेरे सामने दरखास्तें करो, मुझसे सवाल किया करो। क्यों? कादिर मैं हूं, कदीर मैं हूं, मुक्तदिर मैं हूं, और कादिर भी ऐसा कि चाहूं ना तो मरियम की गोद बगैर खामद के हरी करके रख देता हूं। कादिर भी ऐसा हूं कि मरियम की गोद बगैर खामद के हरी कर। जिब्रील आके कहता है आना रसूल रब्बिक, मैं तेरे रब का एलची हूं, कासिद, कासिद पैगाम रसां, मैं तेरे रब दा कासिदां, ले आहबा लाके गुलामन जकिया, तां जो मैं तैन एक सुथरा जिया पुत्र देवां। यह सूरत मरियम है, मैं बिल्कुल डंडी नहीं मारी, जो तर्जमा था मैंने कर दिया। मैं तेरे रब दा कासिदां, एलची, मैं आया तां जो मैं तैन एक सुथरा जिया पुत्र देवां। मैं, हमारे उलमा जब इस आयत को पढ़ते हैं ना, ले आहाबाला के, ले आहाबाला के मैं दूंगा, मैं दूंगा, तो वो लोगों से पूछते हैं जिब्रील दिता कि नहीं दिता? जिब्रील कहता है मैं दूंगा। लोग कहते हैं जी बिल्कुल कुरान में है, कुरान में है, जिब्रील कह रहा है मैं दूंगा। तो फिर मौलाना कहते हैं इसका मतलब होया है वहाबी जो बंदी आदे अल्लाह तू सिवा दे को नहीं सकता, इत्थे जिब्रील आदा मैं देवांगा। बिल्कुल जी बिल्कुल। तो मौलाना कहते हैं जिब्रील दे सकदा ते नबी नहीं दे सकते। क्यों नहीं जी? अगर जिब्रील दे सकता है तो फिर नबी भी दे सकते हैं, नबी दे सकते ने ते वली नहीं दे सकते। लोग कहते हैं जी क्यों नहीं जी, फिर नबी दे सकते हैं तो वली भी दे सकते हैं, वली दे सकते ने ते मौलवी नहीं दे सकते। क्यों नहीं जी? मौलवियों का ही बड़ा मकाम है, होर मौलवी दे सकते ने ते मैं नहीं दे सकता। टोरिया किथों? जिब्रील तू ते आके तन त्रोड़ी किथे? मैं इस तरफ नहीं जाना चाहता कि सूरत आल इमरान में जब इसको कहा गया तो वहां क्या कहा, फरिश्तों ने क्या कहा, इन्नल्लाह युबश्शिरुके, इन्नल्लाह। मेरी दोनों आंखें खुली हैं, तुसियों काने। सूरत मरियम नजर आई है तो आल इमरान नजर नहीं ना आई, वजात वहां हो गई है। इन्नल्लाह युबश्शिरुके, कौन खुशखबरी देता है? लेकिन चल इसी आयत में रहने दे यार, इसी आयत में रहने दे। जितने समझदार लोग बैठे हो, मंडियाला तेगा का चौधरी है, वो एक कासिद भेजता है गुजरांवाला, उस कासिद को कहता है बे गुजरांवाला जा
فلانے چودھری نو میرا پیغام پہنچا. یہ گجرانوالا گیا, اس جا کے اپنی گل کرنی ہے یا بھیجن والے دی کرنی ہے؟ جبریل نو بھیجیا کس آئی؟ گل اس اپنی کرنی آئی. واہ, بھیجا اس نے, گل اس اپنی شروع کر دیتی ہے. یہ اس تے بھی تو مطمئن نہیں ہوتا, تھوڑا جی آگے ٹر, تجھے ایک ستھرا سا بیٹا دوں. مریم کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی. انا یکون لی غلام, جبریل پتر کنیے. اس نے خود قانون نہیں بنایا. جب تک نر مادے کا جوڑا امتزاج نہ کرے اولاد پیدا نہیں ہوتی. آپ قانون بنایا, شادی میری نہیں ہوئی, بدکارا میں نہیں, پتر کنیے. تعجب کیا, بیٹا کیسے دیونا ہویا نا جبریل اس نو دسیا بھئی انجے, او جو آدھے پتر کنجے دسے نا بھئی پتر انجے. اب آپ نے وہ آیت کا حصہ غور سے سننا ہے. جب مریم نے تعجب کیا نا, انا یکون لی غلام, جبریل پتر کنجے. جبریل آکھیا میں نہیں پتا, کالا ربو کے, کالا ربو کے ہوا علیہ حینن, تیرا رب کہتا ہے انج دیونا بھی میرے واسطے آسان ہے, انج دیونا بھی میرے واسطے آسان. کالا ربو کے ہوا علیہ, واہ جی واہ, یہ تے 5 لاکھ دے برابر ہو گئے. ہوا علیہ حینن, انج دیونا بھی میرے واسطے آسان ہے. ایک بات یار ذہن میں, 5000 ویکھ کے نہیں ہے, پیسوں کی طرف ہماری نظر کبھی نہیں. مریم اے میں آپ قانون بنایا, نر مادے کا جوڑا نہ ملے نا اولاد پیدا نہیں ہوتی. یہ قانون میں نے خود بنایا ہے. لیکن مریم میں قانون توڑ کے قدرت کا مظاہرہ کر کے بغیر خامد کے تجھے بیٹا دینا چاہتا ہوں. میں دنیا والوں کو بتانا چاہتا ہوں, دنیا دے قانون مک جان, ضابطے ختم ہو جان, اصول ٹوٹ جان, ڈاکٹروں کا بورڈ فیصلہ کرے یہ مریض موت کے پنجے سے نہیں بچ سکتا, وکلاء کا پینل فیصلہ کرے یہ ملزم پھانسی کے پھندے سے نہیں بچ سکتا, ڈاکٹروں کا بورڈ فیصلہ کرے اس عورت کی کوکھ سے اولاد پیدا نہیں ہو سکتی, دنیا کے اصول ختم ہو جائیں, پھر بھی میرے دروازے کو چھوڑ کر کسی اور طرف نہیں جانا. میں کبھی کبھی قانون توڑ کے قدرتوں کے مظاہرے بھی شروع کر دیا کرتا ہوں. کالا ربو کے ہوا علیہ حینن, تیرا رب کہتا ہے اس طرح بھی دینا میرے لیے کیا ہے, مانگنا اس سے چاہیے جو مالک ہو. یہ میں نے دلیل دی ہے اس پر. یہ میرا موبائل ہے, اس کا میں مالک ہوں, عارضی مالک ہوں, اللہ نے میرے اختیار میں دی. کسی کو تحفہ دے دوں میری مرضی, بیچ دوں میری مرضی. ہمارے یہ عزیز مجھے کہتے ہیں بندیالوی صاحب اے موبائل مین دے دو, مین دے دو, اگوں میں دیواں یا نہ دیواں اے میری مرضی ہے. منگنا تو ٹھیک ہے, کس کو منگے اس, مالک کو, جس کے دینے, جس کا اختیار تھا دینے میں اس کو منگے اس, ٹھیک ہے. آپ میں سے ایک بندہ اٹھ کے کہتا ہے بندیالوی صاحب اے جڑا مین روڈ ہے نا اس اتے جڑا پٹرول پمپ ہے اے تساں میرے نام لواؤ.
हाले सोच रहे हो तुस, मैं गल ते बड़ी कर गया ते हाले तुस सोच रहे हो। ओ पेट्रोल पंप तुसा मेरे ना करवाओ, ए मंगना सही या गलत? क्यों गलत? इतनी बात तुझे समझ नहीं आ रही? इतनी आसान सी बात तुझे समझ नहीं आ रही? मांगना उससे चाहिए जो मालिक हो, मांगना उससे चाहिए जो मालिक ही नहीं। उससे कैसे मांगना जिनके मुताल्लिक कुरान ने कहा ला यमलिकूना मिस्काला ज़र्रतिन। यमलिकून का मैं ना करता हूं, यमलिकून का मैंने मालिक हैं। और ला यमलिकून दा तुसी करो, तुसी करो माना, कोई चूके चुनाचे नहीं, कोई तफसीर नहीं। ला यमलिकूना मिसकाल में ना बराबर, मिसकाल में ना बराबर, ज़र्रतिन। अल्लाह भी भाई मुशरकां दे पल्ले कख नहीं छोड़े, खुदा दी कसम में कख नहीं छोड़े। ये कहता है छप्पर फाड़ के देती हैं, मुझे जो कुछ दे रखा है मेरे हजरत साहब की नजरे करम है, हमारे घर को आबा। अल्लाह ने कहा ला यमलिकूना मिस्काला। अल्लाह दी कसम जर्रा अगर अरबी दा लफज होंदा ना ते समझाना पै जांदा किसी पठान नूं। तो हम एक जर्रा उठाते, हम कहते खान साहब इसको जर्रा कहते हैं। वो कहता खोचे हमें तो कुछ समझ नहीं है। जर्रा अगर अरबी दा लफज होंदा ना ते समझाना पै जांदा पंजाबी जट नूं। हम कहते बाबा ये होता है जर्रा, वो कहता मन तक कख समझ नहीं है। मौला कियो जे लफज बोले आई अरबी च भी जर्रा, फारसी च भी जर्रा, उर्दू च भी जर्रा, हिंदी च भी जर्रा, सिंधी च भी जर्रा, पंजाबी च भी जर्रा ते पश्तो विच भी जर्रा। अल्लाह ने फरमाया किसी नूं समझाण दी जरूरत ही न रवे, हर बंदा खुद समझे कि जर्रा क्या होता है। ला यमलिकूना मिस्काला जर्रतिन। और जब अपनी बारी आई तो रब ने आवाज लगाई लिल्लाहि मुल्कु समावाति वल अर्ज़ लहू मा फिस समावाति व मा फिल अर्ज़ तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क कुलिल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क तुतिल मुल्क मन तशाओ व तंज़िउल मुल्क मिम्मन तशा। अपनी बात आई, मिल्कियत को जिक्र किया, मालिकी यौमिद्दीन। और जब उनके माबूदों की बात आई तो कुरान ने कहा ला यमलिकूना मिस्काला ज़र्रतिन। फिर दूसरी जगह पे कहा वल्लज़ीना तदऊना मिन दूनिही मा यमलिकूना मिन कितमीरिन। जिनको मेरे सिवा तुम पुकारते हो वो एक खजूर के दाने के भी मालिक नहीं। बोलो मंडियाला दे लोगों, वो एक खजूर के मालिक नहीं। कितमीर का मैना खजूर है, वो खजूर की गुठली के मालिक नहीं। कितमीर का मैना गुठली है, खजूर तो कीमती चीज है, गुठली भी किदाई किदाई कम आंदी है। और किदाई ना आवे तो त्रिये दिहाड़े तो आंदी है ना। वो जब बैठे होते तो पढ़ते और केले टुकड़े कटे हुए और सेब और अमरूद और ताजिर साहब बैठे हैं और दुकानदार बैठे हैं और चौधरी साहब बैठे हैं और मैयत का वारिस खुश हो रहा है, मेरी मां दी रूह नू सवाब पहुंच रहा। खा चौधरी रहा है, खा कौन रहा है? चौधरी, और सवाब पहुंच रहा है। वाह, हमारे मुतालिक छोड़ो जी, इन्होंने मर गया मरदूद हो न फातिहा न दुरूद। इनका क्या है भाभियां दा, मर गया मरदूद न फातिहा न दुरूद। इसका जवाब मैंने दिया, तर्जमा नहीं करूंगा, उलमा
مزہ لیں گے. میں نے کہا مر گیا مردود از فاتحہ چے سود. مر گیا مردود از فاتحہ چے سود. وہاں بیٹھے ہوتے ہو, میں نے زکوٰۃ دینی ہے. میں منڈیالہ کے بازار میں آیا, ایک بڑے تاجر صاحب تھے, میں ان کی دکان میں چلا گیا. میں کہا جی میں زکوٰۃ دینی ہے, تسی لے لو. میرے گاٹے لگ جائے گا, خدا دی قسم وہ دکاندار میرے گاٹے لگ جائے گا. وہ آکھے گا من زکوٰۃ لین والا سمجھی آئی, من زکوٰۃ لین والا سمجھی آئی. زکوٰۃ نہیں لیتے ہو, تریے دا تے داویں دا تے 40ویں دا مال کھاتے ہو. وہاں غیرت کہاں جاتی ہے؟ وہ بھی تو اللہ واسطہ ہے. اور اگر اللہ واسطہ نہیں, دعوت ہے, تو پھر ماں کی روح کو ثواب کیسا؟ پھر تو دعوت ہو گئی برادری کی, برادری دعوت کھا کے اٹھ گئی. کھجور پھر کسی کام کی, گٹھلی پھر کسی کام کی. مانا نہ کھجور ہے نہ گٹھلی. گٹھلی کے اوپر باریک سا پردہ کبھی دیکھا ہے؟ اب کھجور کھانی ہے نا, وہ پردہ ضرور دیکھنا ہے. پردہ دیکھنا ہے, کتمیر ذہن میں لانی ہے, میری تقریر ذہن میں لانی ہے. کھجور کی گٹھلی کے اوپر جو ایک باریک سا پردہ ہے نا, وہ اس پردے کے بھی مالک کوئی نہیں. وہ اس پردے کے بھی مالک کوئی نہیں. کتنا قیمتی ہوتا ہے پردہ؟ بولو. میں 50,000 پردے اکٹھے کرتا ہوں, تو کوئی آرتی بیٹھا میرے نال سودا مکائے 500 دا, چلو 100 چلے بھی, چلو 50 چلاؤ. 50,000 پردے, کوئی 100 روپے لین واسطے تیار نہیں. بندیالوی کی بات سنیے, لطف لیجئے, کہیے گا بندیالوی اچھی بات کہہ گیا ہے. مولا ایڈی نکمی شے, ایڈی حقیر شے, تو گٹھلی تے چڑھائی کیوں؟ اتنی نکمی چیز. اللہ نے فرمایا میں نے گٹھلی پہ پردہ اس لیے چڑھایا تاکہ جو گٹھلی کی کھٹاس ہے نا, وہ کھجور کی مٹھاس کی طرف نہ چلی جائے. نعرہ تکبیر. کھڑے ہو کے ذرا کھڑے ہو جائیے تمام. نعرہ تکبیر. ابو جی کا حکم ہے ذرا کھڑے ہو کے نعرہ تکبیر. مفسر قرآن علامہ بندیالوی, مفسر قرآن علامہ عطا اللہ صاحب بندیالوی. گٹھلی کی کھٹاس کھجور کی مٹھاس کی طرف نہ چلی جائے, اور کھجور کی مٹھاس گٹھلی کی کھٹاس کی طرف نہ آ جائے. بندیالوی بڑا زو مانا جملہ بولنے لگا ہے, اور پھر منڈیالہ والوں کا امتحان لینا چاہتا ہے. پہنچے کہ نہیں پہنچے, پہنچے کہ نہیں پہنچے. پردہ اس لیے چڑھایا اوپر والی چیز نیچے نہ آئے, نیچے والی چیز اوپر نہ جائے. اسی پردے کو عربی میں برزخ کہتے ہیں. مرج البحرین یلتقیان, دو سمندروں کو ملا کے چلایا, ایک میٹھا ایک کڑوا. بینہما برزخن, بینہما برزخن, ان دونوں کے درمیان برزخ ہے. برزخ, یہ برزخ کیا کرتی ہے؟ اے پانی ادے نہ جاوے, او پانی ادے نہ آوے. مرنے کا بعد والا جو زمانہ ہے نا, وہ بھی برزخ ہے. ادو دی شے ادے نہ جاوے تے ادو دی شے ادے نہ آوے. بینہما برزخ. تو ساں ہر جمعرات نو رلائی بیٹھے. جمعرات کے دن جناب روحیں آتی ہیں, بنیروں پہ بیٹھ جاتی ہیں. کتھوں آئیاں جنت چوں, کتھے منڈیالے.
آئی کہاں سے؟ نہیں، برزخ ہے، ادھر کی چیز ادھر نہیں آئے گی. مرنے کے علاوہ یہاں سے وہاں کوئی نہیں جائے گا. ما یملکون من قطمیر، کھجور کی گٹھلی کے اوپر جو باریک سا پردہ ہے نا، وہ اس پردے کے بھی مالک کوئی نہیں. مولا کہنا تو یہ چاہتا تھا ما یملکون من شیء ما یملکون من ذرۃ، ایڈا لمبا چکر لائی. کھجور، گٹھلی، پردہ. بندیالوی کہتا ہے رب کہنا چاہتا ہے قبر کو سمجھ کھجور کی طرح. اگلی گل تے سمجھ جانی چاہیے. قبر نو سمجھ کھجور دی طرح، گٹھلی نو سمجھ میت دی طرح، پردے نو سمجھ کفن دی طرح. میرے سوا جن کو تم پکارتے ہو وہ تو اپنے کفنوں کے مالک بھی کوئی نہیں. ما یملکون من قطمیر. ان علماء سے پوچھو، طلباء سے پوچھو، انہوں نے فقہ کی کتابیں پڑھی ہیں. فقہ حنفی کیا کہتی ہے؟ میت کفن کا مالک ہوتا ہے؟ ما یملکون من قطمیر. اللہ کو پکارو اس لیے کہ وہ خالق ہے، وہ مالک ہے، وہ پیدا کرنے والا ہے. جن کو تم پکارتے ہو لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا لہ وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْهُ. تم کہتے ہو مالک ہے، قادر ہیں، قوتوں والے ہیں، طاقتوں والے ہیں. اللہ کہتا ہے اگر مکھی تمہارے مشکل کشاؤں سے کوئی چیز چھین کے لے جائے، اور چھین کے دے لفظ تے تو غور نہیں، کوئی غور نہیں کیتا. کوئی کپڑا ہے، کوئی رومال مجھے دے. چھین کے لے جائے، چھین کے. لفظ پہ غور کرو. یسلب، یسلب، چھین کے لے جائے. مکھی نہیں بنا سکتے، مکھی کا پر نہیں بنا سکتے. مکھی کوئی چیز چھین کے لے جائے. یہ میرا رومال ہے. ایک ہے لینا، یہ ہمارے عزیز لینا چاہتے ہیں، یہ ہے لینا. ایک ہے چھیننا. انہوں نے ادھر سے پکڑا، میں نے ادھر سے پکڑا. انہوں نے اپنی طرف زور لگایا، میں نے اپنی طرف زور لگایا. میرے ہاتھوں کی گرفت ڈھیلی ہو گئی. میں کمزور تھا، یہ طاقتور تھے. نظر بھی آ رہے ہیں، نظر بھی آ رہے ہیں. یہ طاقتور تھے، میں کمزور تھا. اور توحیدیو، یہ لطف آ جائے نا تو پھر سبحان اللہ چڑھنا. یہ لطف آئے تو یہ رومال چھین کے لے گئے. جیڑا کھس لے بھی، جو چھین لینا وہ طاقتور ہوتا ہے، اور جس سے چھینا جائے وہ کمزور ہوتا ہے. رب نے کہا تیرے مشکل کشا اتنے کمزور نہیں، مکھیاں بھی انہاں کول شیاں کھس کے لے جانیاں نہیں. ضعف الطالب، ضعف الطالب، ضعفہ، ضعفہ دا میں نہ کرو یار. ضعفہ دا میں نہ طاقتور. ضعیف کس کو کہتے ہو؟ ضعف الطالب والمطلوب. منگن آلہ بھی کمزور، جس کول منگیا گیا او بھی کمزور. مولا منگن آلہ تو مل آنا رہے، منگن آلہ تو 100 مربع زمین دا مالک ہے. او کنye کمزور ہے. مفسرین نے لکھا ضعف الطالب، الطالب فی العقل. کس لحاظ نال کمزور ہے؟ کس کو چھوڑ کے؟ کن سے مانگ رہا ہے؟ والمطلوب فی القدرت، وہ قدرت میں کمزور ہیں، وہ مکھی نہیں بنا سکتے. آگے اللہ نے تھوڑا سا شکوہ کیا. شکوہ بندہ بھی ایسی.
اللہ نے فرمایا وما قدر اللہ حق کا قدر ہی، جنہیں میری قدر کرندہ حق سی لوگاں انج میری قدر نہیں کی۔ بس میری تقریر کے آخری جملے ہیں اور یہ جملے پوری تقریر پر بھاری ہیں، پوری تقریر پہ میرے یہ جملے بھاری ہوں گے، اسی پہ میں اپنی تقریر کا اختتام کروں گا۔ جنہیں میری قدر کرندہ حق سی لوگاں میری قدر نہیں کی تھی، ان کو میرے ساتھ ملایا، جو مکھی نہ بنا سکیں ان کو میرا شریک بنایا۔ داتا ہیں، گنج بخش ہیں، دستگیر ہیں، غوث اعظم ہیں، لجپال ہیں، کرنیاں والے ہیں، بھرنیاں والے ہیں، ان کو مشکل کشا بنایا۔ جو مکھی نہ بنا سکیں انہیں میرا شریک بنایا۔ وہ کھوٹی قسمتیں کھری کر دیتے ہیں، میں بھی کھوٹی قسمتیں کھری کرتا ہوں۔ انہوں نے میری قدر نہیں کی۔ کہوں جملہ؟ بولو تو صحیح ذرا یار، زور سے بولو ذرا۔ انہوں نے میری قدر نہیں کی۔ ایک طرف تیرے مشکل کشا ہے، ایک طرف تیرے حاجت روا ہیں جو مکھی نہیں بنا سکتے، ایک طرف میں ہوں جو 3 اندھیروں میں، ماں کے پیٹ کا اندھیرا، ریم کا اندھیرا، اس جھلی کا اندھیرا جس میں لپیٹ کے ہم تیری تصویریں بنا رہے تھے، ایک طرف تیرے مشکل کشائیں جو مکھی نہیں بنا سکتے، ایک طرف میں ہوں جو 3 اندھیروں میں گندے پانی کے قطرے پر نقشے جماتا ہوں اور یوسف جیسا حسین بنا کے رکھ دیا کرتا ہوں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہ اس مدرسے کو قائم دائم رکھے، اس مدرسے کے جو معاون چلانے والے ہیں، یہاں کے ذمہ دار ہیں، اللہ ان کے مال دولت میں اللہ رزق حلال میں اور اضافہ فرمائے۔ آپ بڑی محبت سے تشریف لائے، آپ کا آنا اللہ قبول و منظور فرمائے، یہاں مل بیٹھنا اللہ قبول و منظور فرمائے۔ باران رحمت کے لیے دعا کیجیے، اللہم اغثنا غیثا مغیثا، اللہم اغثنا غیثا مغیثا۔ یا اللہ خوشگوار بارش عطا فرما، یا اللہ خوشگوار بارش عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین آمین برحمتک۔ قاری خالد صاحب اذان دیں گے انشاءاللہ 5 منٹ کے